کریں. ہاں جی جاوید صاحب، وفاقی وزیر داخلہ کہتے ہیں کہ کسی بھی حکومت کے اوپر جب تک سر پر ہاتھ نہ ہو اسٹیبلشمنٹ کا، تب تک آپ کے سر پر اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ ہے. میرے سر پہ ان دو ہستیوں کا ہاتھ ہے. شہید بھائی، آپ پر یہ بھی الزام ہے کہ آپ کو باقاعدہ طور پر لانچ کیا گیا ہے، آپ کے پیچھے کچھ عناصر ہیں، آپ کسی کے ایجنٹ کے طور پر آپ کو پیش کیا. یہ بات درست ہے. ان کو کیا جواب دینا چاہیں گے؟ میرے پیچھے دو عناصر ہیں، یہی ہیں قائد اعظم اور علامہ اقبال. سیاسی جماعت کے لیے ایک انویسٹر چاہیے ہوتا ہے، تو آپ کے پاس انویسٹر کو ایسا اتنا بڑا ہے، اور اس ملک میں یہ بھی دیکھا گیا کہ اسٹیبلشمنٹ کا کردار جو ہے وہ بھی چاہیے ہوتا ہے. یہ بتائیے. دیکھیں بات بہت سمپل سی ہے. جب آپ نظریے کی جدوجہد کرتے ہیں نا تو عوام آپ کو ووٹ بھی دیتی ہے اور نوٹ بھی دیتی ہے. ہمارے آج تک 10 سال کی جدوجہد میں کبھی بھی ہمیں پیسے کی ضرورت نہیں پڑی. میدان سجا بھائی ملا ہمیشہ الحمدللہ. اس کے بعد سب کو موقع ملے گا. میں مغرب تک دوں گا. جی پلیز. آپ نے ابھی جتنے بھی گفتگو کی، اس میں مجھے کچھ لمحوں کے لیے ایسا لگا شاید ہمارے سامنے عمران خان صاحب گفتگو کر رہے ہیں، کیونکہ وہ جب حکومت میں نہیں تھا، اپوزیشن میں تھے، تو وہ بھی آپ جیسے ہی دعوے کرتے تھے. عمران خان صاحب ہاں پلیز میں کمپلیٹ کروں. دو چھوٹے چھوٹے کوشچن ہیں، پہلے ایک پھر دوسرا. آپ بھی موقع تو مجھے کچھ لمحوں کے لیے ایسا لگا شاید عمران خان صاحب بھی گفتگو کر رہے ہیں. آج جب وہ وزیر اعظم ہے تو وہ بے بس ہے. وہ کہتے ہیں میں کیا کروں، میرے سامنے یہ جو لوگ ہیں ان کے سامنے میں بے بس ہوں. ٹھیک ہے، پہلا کوشچن آپ کے پاس کیا ایسا ہے کہ آپ یہ جو باتیں آپ کر رہے ہیں اس پہ امپلیمنٹ آپ کر رہے ہیں؟ عمران خان صاحب جب آئے، اسی کے بعد اگر کرنے مجھے آسانی ہوگی. عمران خان صاحب جب آئے تو وہ باہر سے پڑھ کے آئے. انہوں نے تھڑے کی سیاست نہیں دیکھی، ان لوگوں نے غریب مزدور کی سیاست نہیں دیکھی. وہ ایک خول، سر 22 سال چاپلوسوں کے خول میں رہے. جب تک اس خول سے باہر نکل کے آپ نہیں دیکھتے نا، یو وانٹ بی ایبل ٹو بیکم اے سکسیسفل پولیٹیشین. ہم لوگوں نے جیلیں دیکھی ہیں، ہم لوگوں نے دہشت گردی کے پرچے دیکھے ہیں، ہم نے اشتعال انگیزی کے پرچے دیکھے ہیں، ہم لوگوں نے کاری سرکار میں مداخلت کے پرچے دیکھے ہیں، ہمارے آئی ڈی کارڈ بلاک ہوئے. میرے ملک کا پرچم جو میں گھر پہ لگا کے پھرتا ہوں دوستانہ ذی وقار، یہ پرچم مجھ سے چھین لیا گیا. میرے آئی ڈی کارڈ، میرے قوم کی شناخت مجھ سے چھین لی گئی تھی. میرے بینک اکاؤنٹ سیز کیے گئے، ای سی ایل میں نام ڈالا گیا. 7 مہینے 8 مہینے تک مفلوج رکھا. ہم پھر ابھر گیا. پی ٹی آئی اس کارڈ سے امپلیمنٹ کر سکی، چونکہ یہ ٹیکنیکل پاسبل نہیں ہے، تو آپ ایسا کیا؟ سر جب تک سی ایس ایس کے ایگزامز آپ نہیں لائیں گے نا، جب تک منٹس آف دا میٹنگز آپ کے سرکاری آفیسز کی اردو میں نہیں بنیں گے نا، تب تک یہ رائج نہیں ہوگی. اگلا سوال. سوال کروں گا کہ آپ کی جماعت کو ہم ایک مذہبی جماعت لیں، ایک پولیٹیکل جماعت، قومی جماعت لیں، اس میں ہر فرقہ ہے، ہر مذہب ہے. آپ نے ماضی میں مثلا مسجد وزیر کا معاملہ ہو یا ختم نبوت کا معاملہ ہو، تحریک لبیک کو جا کے جوائن کیا، پھر ایسا لگا کہ جیسے آپ کے ان کی نظریاتی ہم آہنگی ہو، اور میں آپ کو آج بتاتا ہوں. میں وہی بتاتا ہوں. جب بھی بلاول نکلے، فضل الرحمان صاحب نکلے، نواز شریف نکلے، کوئی بھی نکلے فار دا گڈ کاز جو میرے عقائد کی ترجمانی کرتی ہے، میں آج بھی ان کے جوتے سیدھے کرنے کو تیار کھڑا ہوں گا. اگلا سوال. جی پلیز. آپ کے لیے بہت ایزی تھا، آپ ایک ٹکٹ لیتے اور ایم این اے کی سیٹ پہ بیٹھتے، پھر آپ کو اتنی ایفرٹس کرنے کی کیا؟ ٹکٹ لیتے اور ایم این اے کی سیٹ پہ بیٹھ جاتا. بہن مجھے یہ بتائیں، یہ جو میرے دائیں بائیں 5-7 سال سے جدوجہد کرنے والے دوست ہیں، یہ کہاں جاتے ہیں؟ میں ان کے ضمیر کا سودا کبھی نہ کرتا. کہ 16 سال عمران خان یوتھ کو لے کے چلتا رہا، لیکن گورنمنٹ میں نہیں آ سکتا. آخری سالوں میں اس نے انہی لوٹوں کے ساتھ ہاتھ ملایا. خان پچھلی گورنمنٹ میں اس مقام پہ پہنچ گیا تھا. وہ اگر کہتا میں آپ کو لوٹوں کے ساتھ ہاتھ ملائیں گے کیا کریں گے؟ عمران خان صاحب پچھلی اس ٹینیور میں اس مقام پہ پہنچ چکے تھے کہ اگر وہ کہتا نا یہ درخت کھڑا ہوا ہے، اس کو بھی ووٹ تو عوام دیتی. سر میں آپ کو نظر نہیں آ رہے تھے. سر میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ہم لوگ کتابوں میں زندہ رہنا چاہتے ہیں، ہم نظریاتی لوگ ہیں. ہم لوگوں کو وزارت عظمیٰ کے منصب کا کوئی لالچ نہیں. ہم یہاں سڑکوں پہ بیٹھ کے OIC کا اجلاس بلانا چاہتے ہیں. سر بڑا مسئلہ جو ہے نا وہ شفافیت کا ہوتا ہے. سر اگر آپ کو شفافیت اگر دیگر کی طرح ہے کہ جی ہمیں قوم دے گی، آپ بتائیں نا کہ آپ آڈٹ کا سسٹم کیا متعارف کریں گے، آپ اپنی ذات کے احتساب کے حوالے سے اپنے آپ کو کس طرح پیش کریں گے. دوسری بات یہ کہ آپ نے آج سیاسی جماعت کا اعلان کیا ہے. ایک شخص اپنے کسی بھی کاؤنسلر کی سطح سے کھڑا ہوتا ہے، پھر وہ اسٹیپ بائی اسٹیپ آگے جاتا ہے. آپ نے ڈائریکٹ آخری اسٹیپ کا انتخاب کیوں کیا؟ بلاول بھٹو کاؤنسلر کے الیکشن لڑا تھا، اس کے پیچھے اس کی والدہ، اس کے دادا، اس کے نانا، ایک پورا یہی تو موروثی سیاست ہے. آپ بتائیں، عمران خان کاؤنسلر کے الیکشن لڑا تھا، نواز شریف کاؤنسلر کے، اچھا نواز شریف کو چلو چھوڑیں، مریم بی بی کو کس کھاتے میں پارٹی کے چیئرمین، بلاول کس کھاتے میں پارٹی کے چیئرمین.
ہمیں حق نہیں ہے, غریب کے بچے کو حق نہیں ہے, مزدور کے بچے کو حق نہیں ہے, ایک سیلف میڈ اسٹوڈنٹ لیڈر جو 10 سال سے سڑکوں پہ خوار ہو رہا ہے اس کو حق نہیں ہے. لیکن آپ یہ بتائیں کہ جو عمران خان تھے وہ بھی یہی ایم لے کر آئے تھے, لیکن جیسے ہی وہ یہ تو ایڈریس ہو چکا ہے, جیسے ہی وہ ان پاور آئے وہ یوتھ میں اکارڈنگ ٹو می یوتھ زیادہ ڈیمیج ہوئی ان کی وجہ سے. بالکل تو آپ اس حوالے سے کوئی لانگ ٹرم پلاننگ نہیں ہے, کوئی پالیسی نہیں ہے. ہم تو ابھی آپ کو ہمارے منشور کی بک ملے گی, ہر چیز کو بڑے ڈیٹیل سے ڈسکرائب کیا گیا کہ کس کس ایشو کا کیا کیا سولوشن لے کے آ رہے ہیں. تحریک لبیک پاکستان کے ساتھ آنے والے الیکشن میں کسی بھی قسم کا اتحاد کر سکتے ہیں آپ کی جماعت؟ ہماری جماعت کے دروازے سب کے لیے کھلے ہیں. اس کیس میں کہ اگر بندہ نظریاتی ہو اور وننگ کنڈیشن میں ہو اور کوئی ڈفرینس آف انٹرسٹ نہ آ رہا ہو فار دا سیک آف آئیڈیالوجی تو بالکل کھولیں, چاہے وہ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کا ہمارے مائنڈ سیٹ کا بندہ ہو, ہم آپس میں ڈیوائیڈ نہیں ہونے دیں گے. ہاں جی, چاہے پارلیمانی نظام ہو یا صدارتی نظام ہو, دونوں صورتحال میں اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے. اس کے بعد پی ڈی ایم جناب, اگر نواز شریف صاحب جو 2 سال سے ملک سے باہر بیٹھے ہیں وہ اگر واپس آتے ہیں تو پھر ہم سوچیں گے پی ڈی ایم کا. اور سر کشمیر کے حوالے سے یہ بات کم ہے کہ ہم یہاں بیٹھے ہوتے ہیں اور یہاں سے سرخیاں جو ہیں ہندوستانی چینلز پہ چل رہی ہوتی ہیں, ہم سے زیادہ کون بولتا ہے. اور جو بلاول کا آپ پوچھ رہے تھے, میں آپ کو ایک بتاتا ہوں, لانگ مارچ بلاول صاحب کی ہم ضرور جوائن کریں گے اگر وہ پہلے تھر پار کر جائیں گے, وہاں جا کے لوگوں کو پانی دیں گے, ان کے کتوں کے کھانے کے لیے جو اتنا خرچہ لگتا ہے وہاں کی غریب عوام کو مل جائے گا, تو میں بلاول کے ساتھ لانگ مارچ میں چلا جاؤں گا. سر آپ کی پارٹی جو ہے نا اقتدار میں آتی ہے تو امریکہ سمیت دیگر ممالک کے ساتھ آپ کی خارجہ پالیسی, اس کا جواب انگریزی میں ہی دے دیتا ہوں تاکہ ان تک پہنچ بھی جائے. وی ول ہیو فرینڈلی ریلیشن شپ ود ایچ اینڈ ایوری کنٹری آف دا ورلڈ. وی آر ناٹ فنیٹک بٹ وی ول ناٹ الاؤ اینی ون ٹو بلیک میل پاکستان. ہم کسی کے دباؤ میں نہیں آئے. آپ نے ابھی پلاننگ بتائی ہے کہ ہم نے پورا پلان کر لیا ہے. مجھے 200 بندے بتا دیں سر, کیونکہ بعد میں بہت مشکل ہو جاتا ہے کہ جنہوں نے 200 ارب ڈالر بھی جو گھٹے کرنے اور جو 8 ارب کی کرپشن ڈیلی ہو رہی ہے, تو ذرا میں آپ کو بہت سمپل سے بتاتا ہوں. جو میرا لیک ٹاور میں ٹھہرا تھا, 40,000 روپے ایک نائٹ کا اسٹے تھا جس کے ساتھ میں گیا. 4 ٹاورز تھے. یہ غور سے سن لیں, آپ کے سابق وزیر کے جہاں 2800 کمرے تھے, 11 کروڑ 20 لاکھ ایک ٹاور کے دن کی آمدنی تھی. 44 کروڑ 80 لاکھ روپے وہ ایک دن کا 4 ٹاور سے کماتا تھا. وہ پیسہ برطانیہ میں جاتا ہے, وہ پیسہ پاکستان میں لاؤ نا, تمہارے قرضے ختم ہو جائیں گے. 3 کلر ہے, یہ پاکستان کا رنگ ہے اور گنبد خضرا کی نمائندگی کرتا ہے. جو ریڈ کلر ہے یہ 1857 کی جنگ آزادی سے لے کے 1947 تک, اور پھر تب سے لے کے آج تک پاکستان کی جغرافیائی سرحدوں اور نظریاتی سرحدوں کی لیے حفاظت کرنے والے اور شہداء کی نمائندگی کرتا ہے. اور پھر جو گولڈن کلر ہے, ایک طرف میرے بیت المقدس فلسطین کی اور دوسری طرف روزہ امام حسین کی نمائندگی کرتا ہے کہ ہم کبھی بکیں گے نہیں, کبھی جھکیں گے نہیں, سامراجی قوتوں کے خلاف ہمیشہ ڈٹیں گے. ان لوگوں کو, جن لوگوں نے پاکستان کے غداری کے عوض, جن لوگوں کو 1857 کی جنگ آزادی میں انگریزوں کی وفاداری کے عوض جن لوگوں کو جاگیروں سے نوازا گیا تھا, ہم لوگ ان کی جاگیریں بیچ کے پاکستان کے قرضے اتاریں گے انشاءاللہ.